اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر کرم ہم سب پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی آسان طریقہ شیئر کرنے والی ہوں، جس کے اندر اگر آپ لوگوں کو خدا نخواستہ گانا گنگنانے کی یا پھر گانے سننے کی عادت ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے درود پاک کی طرف ریپلیس کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کرنا کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی جرنی ایکسپلین کرنا چاہوں گی ایک بہن کی، جنہوں نے گانے کو چھوڑا، اور وہ کہتی ہیں کہ گانے کے ساتھ میری جرنی کچھ اس طرح تھی کہ جب میں اپنے ٹین ایج میں تھی، یعنی کہ بندہ جب لڑکپن میں ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہیں اس کے اندر میں نے اتنے گانے سنے استغفر اللہ کہ میں ہر وقت واک کرتی بہت تھی، اور واک میں ہر وقت واک مین لگا لیا کبھی، اس ٹائم تو خیر واک مین نہیں، وہ کہتی ہیں واک مین ٹائپ کی چیز ہوتی تھی، لائک MP3 پلیئر ہوتا تھا، وہ استعمال کر لیتی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں وہ بہت گانے سنتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا کیا ہوا کہ وہ کوئی گانا سن رہی تھی جس کے ایک دم سے نا، کہتی ایک تو وہ چھت پہ واک کر کے گانے سنتی تھی، اوپر سے وہ کہتی ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایک گانا سن رہی ہوں، اس کے ایک دم سے گانا ختم، جو بیچ میں چل رہا تھا وہ رکا، اور بیچ میں ایک آیت آ گئی، قرآن پاک کی آیت۔ اب وہ کہتی ایک دم ڈر گئی، اور رات کا وقت تھا وہ، تو اس ٹائم ان کے لیے کہتی ہیں میرے لیے ایک تھوڑا سا شوق تھا میرے لیے، اور میں جو ڈری، میں ایک دم پریشان ہو گئی ایک دم سے۔ تو کہتی ہے میں نے دوبارہ خیر پلے کر کے دیکھا اس کو، تو وہ آیت جو تھی وہ گانے کے اندر کسی نے ایڈ کی ہوئی تھی، یعنی کہ گانا چلتے چلتے ایک دم کہیں سٹاپ ہوا اور اس کی جگہ آیت آ گئی، پوری قرآن پاک چلنے لگ گیا، اس کی تلاوت۔ اب وہ کہہ رہی مجھے نہیں پتہ کسی نے یہ جان کے کیا یا اس ٹائم اللہ نے میرے ساتھ کچھ مجھے بتانا تھا، کیا تھا کہ میں نے شاید وہ گانا جہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا ادھر سے ہی یہ مسئلہ ہوا، کیا ہوا۔ ہر وہ بہن کہتی ہیں نا میری درود شریف کی کوئی جرنی تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کچھ ہی ٹائم بعد میری ایک جرنی شروع ہو گئی جو کہ تھی استغفار کی جرنی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ جس سے وہ جرنی شروع ہوئی، گانے وغیرہ میں نے سننا تو چھوڑ دیے، لیکن موویز میں گانے دیکھ لینا یا ایسے تھا کہ بس اسپیشلی گانا سننا بند کر دیا تھا میں نے، پر یہ نہیں تھا کہ شادی بیاہ میں گانے ہوتے تو میں نہ دیکھتی یا سنتی، یا پھر اگر موویز وغیرہ کوئی دیکھتی اس میں گانے تھے تو میں نہ دیکھتی۔ تو وہ کہتی اس طرح کی جرنی چلنا شروع ہو گئی میری، اور گانے میں نے اسپیشلی جو واک کرتے ہوئے پاگلوں کی طرح میں گانے سنتی تھی وہ میں نے سننا بند کر دیا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ کچھ ہی ٹائم بعد ان کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد یہ ہوا کہ جہاں وہ شادی کر کے گئی وہاں پہ وہ کہتی ہیں شادی سے پہلے مجھے اتنی فکر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میں نے گانے سننا بند کر دیے تھے، اور اگر پہلے سنتی بھی تھی تو میں یہ نہیں دیکھتی تھی کون سے لیٹسٹ ہیں کیا نہیں ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں صرف اور صرف جو گانے تھے نا بس اپنی پسند کے سنتی تھی، چاہے وہ 90s کے تھے جہاں بھی تھے، لیکن جب میری شادی ہوئی تو وہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ وہاں پر جو میری شادی ہوئی ادھر کچھ بچے تھے، اور وہ بچے بھی جوان ہو رہے تھے، اور ان کا سسٹم یہ تھا کہ وہ لیٹسٹ گانے سننا اور کرنا، کہیں گاڑی میں بھی اگر کبھی گانے لگنے تو لیٹسٹ لگنے، اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں چلنا شروع ہو گئیں۔ پھر وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی دولت سے نوازا، اور تب بھی وہ کہتی ہیں یہ گانوں کا سسٹم کہ گاڑی میں گانے لگنا، لیکن وہ کہتی ہیں میں اسپیشلی گانے اب سنتی نہیں تھی، گاڑی میں گانے لگ گئے تو لگ گئے، ورنہ میں نہیں سنتی تھی۔ پھر اللہ کرنا کیا، وہ کہتی میرے میاں کو ہدایت ملی اور انہوں نے کہا کہ اب ہم گانے نہیں سنیں گے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ پہلے تو مجھے تھوڑا سا عجیب لگا، اسی لیے کیونکہ ہم لوگ روڈ ٹرپ پہ ہمیشہ گانے سنتے تھے، جب بھی ہم نے کسی ایک سٹی جانا کسی بھی گاڑی پر تو ہم لوگ گانے سنتے تھے، یہاں پہ اگر بس پہ یا ٹرین پہ بھی جانا تو بھی ہم گانے سن لیتے تھے، تو میرے لیے تھوڑا سا عجیب لگا کہ سارے سفر کریں گے کیا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ یہ بات سوچ کے نا تھوڑا سا وہ ہوئی، لیکن ان کے میاں اس بات پہ ڈٹ گئے کہ گانے نہیں چلانے۔ اب جب وہ ان کے میاں اس بات پہ ڈٹ گئے تو وہ کہتی ہیں اب ان کے پاس تو کوئی چارہ نہیں تھا، پہل تو انہوں نے ایک آدھ گانا کبھی لگانا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ شروع سے جب میں واک بھی کرتی تھی گانے لگا کے، تب بھی ایک عادت تھی کہ جب بھی میں گانے لگاتی تھی تو تھوڑی دیر کے بعد نا میری ہارٹ بیٹ فل تیز ہو جاتی تھی، اور میں نا ایک دم گھبرا جاتی تھی، اور مجھے عجیب خیالات آتے تھے بہت زیادہ، تو میں گانے روک کر نا دعائیں پڑھنا شروع کر دیتی تھی، تیسرا کلمہ بہت کہتی میں پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ تو وہ کہتی ہے مجھے اس ٹائم تو سمجھ نہیں آیا، لیکن اب سب سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز سے ہٹانا تھا۔ اب واپس آتے ہیں ان کی اس لائف پر جب ان کے میاں نے گانے سننے بند کر دیے اور کہا گانے چھوڑ دیے ہم نے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اس ٹائم جب میرے میاں نے یہ چیز ایڈ کی تو ہم لوگوں نے فلموں میں بھی گانے دیکھنا بند کر دیے، اگر کوئی فلم دیکھ رہے ہوتے گانے آنا تو وہ بھی چھوڑ دیا، اور پھر آہستہ فلمیں دیکھنا بھی بند ہو گئی وہ کہتی ہیں۔ اور وہ کہتی ہیں ایسا ہوا کہ شاذ و نادر ہی کبھی ہو گیا، لیکن جس پہ مہر لگ گئی تھی کہ وہ نہیں سننا وہ گانے تھے۔ اور وہ کہتی ہیں کبھی اگر کوئی ایسا پروگرام بھی چل رہے ہونا جس میں گانے آ جانے تو میرے میاں نے کہنا اس کو ہٹا دو۔ اب وہ کہتی ہیں اسی طرح آہستہ مجھے ان کی بات ماننی پڑی۔ کہتی ہیں جب کبھی میں ضد سے گانا لگا لیتی تھی تو میرے ساتھ ایسے ہوتا تھا کہ مجھے نا ایک دم سے میری باڈی ایسے فیل کرتی تھی جیسے میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں، کہتی مجھ پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اور میں فوراً سے گانے
बंद कर देती थी, या फिर रोक कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल, इस तरह के आयतें पढ़ के कहती मैं फिर गाने लगा लेती थी। लेकिन कहती पर उनके मियाँ जब डट गए तो उसके बाद उन्होंने कहा, कहती हैं गाने लगाना बंद कर दिए। फिर जब कहती हैं मैंने देखा कि जो मेरी मियाँ के अंदर बच्चे वगैरह थे वो लोग भी जब गाड़ी में बैठते थे उनको तो बहुत शौक़ था गाने सुनने का, तो मेरे मियाँ ने उन पर मोहर लगा दी कि अब गाने नहीं लगेंगे गाड़ी में। तो उन बच्चों ने खैर अपनी हैंड फ्रीज़ निकाल ली। कह रही अब मैं सोचती थी मैं क्या करूँ, लेकिन कहती मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया। आहिस्ता आहिस्ता वो कहती हैं कि फिर उनकी दरूद शरीफ की जर्नी शुरू हुई। अब यहाँ पे वो कहती हैं कि जब मेरी दरूद शरीफ की जर्नी शुरू हुई तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं क्या करूँ, अब किस तरीके से दरूद शरीफ ज़्यादा पढूँ। कहती घर में काम काज भी थे बहुत ज़्यादा, औलाद को भी संभालना, सारी चीज़ें करना। तो तब उनको मैंने ये बताई थी बात कि आप इस तरीके से जो है वो ऑडियोज़ लगा लगा के प्ले करें दरूद शरीफ की बना बना के, तो आसानी होगी। तो वो कहती हैं मैंने भी उसी पे अमल किया। लेकिन वो कहती हैं कि एक आध दफ़ा ऐसे हुआ मेरे साथ कि अब क्योंकि गाने की आदत बिल्कुल हट चुकी थी, लेकिन वो कहती है एक टिप मैं शेयर करना चाह रही हूँ, आप सबके साथ करिएगा। उनकी जर्नी आप लोगों ने सुनी ली है, अब क्या थी, अल्लाह ताला जिसको भी हिदायत देना चाहे। वो कहती हैं कि एक टेक्निक जो बहुत काम की है कि जो लोग गाने सुनते हैं या गाने गुनगुनाते हैं, अक्सर औक़ात औरतें काम कर रही होती हैं या कोई बच्चे भी काम कर रहे हों, पढ़ रहे हों, तो वो एकदम गाने गुनगुनाना शुरू कर देते। तो वो कहती हैं एक दिन इंस्टाग्राम के ऊपर, कहती मैं रील्स वगैरह भी जब देखती इसमें गाने वगैरह आते मैं हटा देती थी, मैं नहीं सुनती थी। तो वो कहती है इंस्टाग्राम के ऊपर एक दिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना, इसके ऊपर एक जिस तरह जो किरत से पढ़ी गई एक दरूद पाक था, वो कहती हैं चल पड़ा। और वो कहती हैं वो इतना खूबसूरत था, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को जो है वो लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग किसी का भी उठा कर लगा दूँगी, तो आप प्लीज़ एक दफ़ा वो सुन लीजिए। अब वो कहती हैं कि वो ऐसा हुआ कि मैंने एक दो दफ़ा वो रील मेरी आंखों के सामने गुजरी जिसमें पढ़ा जा रहा था दरूद शरीफ, और वो कहती है कि मुझे इतना अच्छा लगा कि एक दिन मुझे पता ही नहीं चला, और मैं काम कर रही थी किचन में, और मेरे जो माइंड है उसने कहीं से वो माइंड में दरूद शरीफ आ गया, वो जो मैंने सुना था इंस्टाग्राम के ऊपर, और वो कहती हैं कि वो चलने लग गया। और कहती है मैं वो उसके पीछे किरत के साथ पढ़ना शुरू हो गई। अब वो क्या दरूद शरीफ है मैं उसको ऑब्वियस बात है आप लोगों को किरत के साथ तो नहीं बता सकती, क्योंकि आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दूँगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। और मैं सिर्फ़ अभी ये करने लगी हूँ कि मैं उसको पढ़ के बताने लगी हूँ कि वो कैसा है। तो वो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत सारे लोगों ने इसको सुना भी होगा उस किरत की फॉर्म में। तो वो कहती हैं मैंने अब ये पढ़ना शुरू कर दिया, और मैं बिल्कुल जिस तरह उन्होंने एक तलफ़्फ़ुज़ के साथ, एक जिस तरह गाने की ट्यून तो नहीं थी क्योंकि वो कहती हैं उसमें म्यूज़िक तो था नहीं, लेकिन वो पढ़ा गया था जैसे नात पढ़ी जाती है, पर वो दरूद शरीफ था। अब वो कहती हैं कि ये इतना मज़ा आता है उसको पढ़ने में, इतना ज़्यादा मज़ा आता है उसको बिल्कुल एक रिदम के साथ पढ़ने में जिस तरह मैंने वहाँ सुना। तो वो कहती हैं ये एक इतनी बेनिफिशियल चीज़ है कि जिन लोगों को गाना गुनगुनाने की आदत है उन्हें कहें कि ये दरूद शरीफ जो है ये सुनें इसी तरह जिस तरह उन्होंने पढ़ा हुआ है, और इसको 10 दफ़ा एटलीस्ट सुने। वो कहती है फिर खुद ही आदत पड़ जाएगी आपका माइंड जो होगा। देखिए हम थोड़ा सा ना यहाँ साइंस की भी बात करेंगे। हमारा जो माइंड होता है ना वो बहुत आसानी से ना चीज़ें अपने अंदर सेव कर लेता है। अक्सर का ऐसा होता है कुछ दिन के मखसूस हिस्से होते हैं जिनमें हम कोई चीज़ देखते हैं हमारे माइंड में बैठ जाती है। अगर मैं बात करूँ तो अक्सर का ऐसे होता ही होगा कि जब हम कोई गाना या कोई सुन लेते हैं तो हमारे सर में वो घूमने लग जाते हैं, बेशक हम सुनना नहीं चाहते। अक्सर औक़ात वैन वालों पे जब वैन पे कोई लड़कियां जाती हैं, बस पे जाती हैं यूनिवर्सिटी की, तो उधर का यूनिवर्सिटी की बस है तो किसी बच्ची ने गाना लगाया हुआ है या कोई चीज़ है वो सर में घूमने लग जाएगी वही चीज़। या फिर अगर कोई वो लगा हुआ है क्या कहते हैं वैन के अंदर कोई गाना चल रहा है, वो तो अल्लाह हिदायत दे, वैन वालों को भी अच्छे भी होते हैं बहुत, लेकिन कुछ तो बहुत ही अल्लाह माफ़ करे। तो वहाँ पे भी ये सिस्टम होता है कि वो गाने जो चल रहे होते हैं वो दिमाग में बैठना शुरू कर देते हैं। तो वो कहती हैं ये जो चीज़ है, ये जो तरीका है, इसे आप सुने दिन में सोने से पहले 10 दफ़ा, और उठने के बाद अगर हो सके बहुत अच्छी बात है। कि सोने से पहले ये होता है कि साइंस कहती है जो अव्वल तो सब अल्लाह ताला कहते हैं, ये साइंस तो अपना नाम लेकर आ गई है कि जो चीज़ सोने से पहले आप पढ़ के या कर के सोते हैं वो आपके माइंड में हिफ्ज़ हो जाती है, यानी आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाती है।
اور صبح تہجد کے ٹائم جو آپ اٹھتے ہیں اس پہ بھی بہت اچھی چیزیں اچھے طریقے سے یاد ہو جاتی ہیں. تو ایک تو یہ 2 ٹائم ہو گئے. دوسرا یہ کہ جب بھی آپ جا رہے ہیں اور آپ جب ہینڈ فریز لگائے گانے سنتے ہیں آپ اس کی جگہ اس درود شریف کو ریپلیس کر دیں. تو وہ کہتی ہیں کہ ایک تو آپ اس کے پیچھے پڑھتے رہیں گے, دوسرا یہ ہوگا کہ آپ اتنی بہترین طریقے سے اس کو کام کاج کرتے ہوئے, وہ کہتی ہے میں پڑھتی رہتی ہوں اور میں اتنا خوشی محسوس کرتی ہوں اس کو پڑھتے ہوئے, مجھے بہت مزہ آتا ہے. اور مجھے کہتی ہیں وہ اس سے بھی خوبصورت فیلنگ آتی ہے وہ وقت جب میں گانے سنتی تھی. اور وہ کہتی ہیں یہ فیلنگ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ اس فیلنگ میں مجھے کتنا مزہ آتا ہے, کتنا سرور ملتا ہے, اور اس بات کی خوشی ملتی ہے کہ میں اپنے آخر آفٹر یعنی کہ آخرت والے اکاؤنٹ میں اپنے لیے اعمال اچھے لکھوا رہی ہوں کہ میں درود شریف پڑھ رہی ہوں. تو وہ کہتی ہیں میں اس کی برکت الگ ہے میرے اوپر. وہ کہہ رہی ہیں تو پلیز انہوں نے یہی میسج دیا کہ اس طریقے سے ہم گانوں کو ریپلیس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مدد کریں, سب کے لیے آسانیاں کریں, اور ہم سب لوگ درود شریف کی برکت اپنے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ڈال دیں, بھر دیں, اور انشاءاللہ ہم اسی راہ پہ گامزن ہو جائیں. نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.